اب میں ڈائریکٹ تقریر شروع کر رہا ہوں، اور جھوم کے بول دو، لہک کے بول دو، اور دل لگاؤ تڑپ کے بول دو، اور جھوم کے بول دو۔ ارشاد باری تعالی ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ سارے ائمہ نے اس کا یہی ترجمہ کیا، سارے ائمہ نے اسی کی یہی تعبیل کی کہ اس کا معنی یا تو خدا کو معلوم ہے یا رسول اللہ کو معلوم ہے۔ سارے مجددین یہی بولے، سارے اقطاب یہی بولے، سارے افراد یہی بولے، سارے اشخاص یہی بولے، مترجمین یہی بولے، متکلمین یہی بولے، علماء یہی بولے، فقہاء یہی بولے، متحققین یہی بولے، محققین یہی بولے، اسلاف یہی بولے، اخلاف یہی بولے، رقبہ یہی بولے، فقہاء یہی بولے، افراد یہی بولے، اشخاص یہی بولے، نجبا یہی بولے، نقبا یہی بولے، صدیقین یہی بولے، شہداء یہی بولے، صالحین یہی بولے، تابعین یہی بولے، صحابہ یہی بولے۔ سب نے یہی کہا الف کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے، لام کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے، میم کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک عاشق رسول بول اٹھا، ایک عارف باللہ بول اٹھا، حکیم الامت بول اٹھا کہ اس کا معنی یا تو اللہ کو معلوم ہے یا رسول اللہ کو معلوم ہے۔ الف کا معنی یا تو خدا جانتا ہے، میم کا معنی یا تو خدا جانتا ہے، میم کا معنی یا تو خدا جانتا ہے، لام کا معنی یا تو خدا جانتا ہے، میم کے معنی کا اللہ کو پتا ہے، لام کے معنی کا اللہ کو پتا ہے، الف کے معنی کا مصطفیٰ کو پتا ہے، میم کے معنی کا مصطفیٰ کو پتا ہے، لام کے معنی کا مصطفیٰ کو پتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ معنی اللہ جانتا ہے، لیکن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی پکار اٹھے کہ ہاں معنی تو اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں، لیکن الف سے مراد کیا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لام سے مراد کیا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں، میم سے مراد کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امین ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، لام سے مراد جبریل امین ہے، یعنی قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، لانے والا جبریل امین ہے، اور جس پر نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اب جھوم کے بول دو، لہک کے بول دو۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد، میم سے مراد محمد الرسول اللہ، اور لام سے مراد جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فقہا فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں یہ ظاہر میں 3 حرف ہے، لیکن حقیقت میں 3 قسمیں ہیں۔ اب توجہ چاہوں، یہ ظاہر میں 3 حرف ہے لیکن حقیقت میں 3 قسمیں ہے، یعنی میرا کریم 3 قسموں کو یاد فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی قسم ہے، مجھے روح الامی کی قسم ہے، مجھے محمد الرسول اللہ کی قسم ہے، اس لیے کہ تاکہ ساری دنیا جان لے اور ساری دنیا مان لے جیسے میں سچا ایسے ہی یہ قرآن سچا، جیسے میں سچا ایسے ہی جس پہ نازل کیا گیا وہ محمد رسول اللہ سچا، جیسے میں سچا جو لانے والا جبریل امین ہے وہ بھی سچا، جو ہم میں شک کرے وہ ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ
3 قسمیں میرا کریم یاد فرما رہا ہے. اب پتا لگا کہ جس کی قسم یاد کی جا رہی ہے وہ اللہ ہے، اور جس کی قسم یاد کر رہا ہے وہ جبریل امین ہے، اور جس کی قسم یاد فرما رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. تو نہ پتا لگ گیا میرے کریم، میرا کریم وہ ہے کہ ساری سلطنتیں اسی کے لیے ہے، ساری طاقتیں اسی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو اللہ اپنے قول میں سچا ہے، اللہ اپنے حکم میں سچا ہے، اور روح الامی قرآن روح الامی سچا ہے، اور جس پہ قرآن نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ سچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لہک کے بول دو، اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بول دو. سبحان اللہ. اب جب قرآن کی 3 قسمیں یاد کر لیا پھر قرآن گویا ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بے عیب، اس کی کتاب بھی بے عیب. ایسے میرے کریم میں شک نہیں، ایسے ہی اس کتاب میں شک نہیں. فرما دیا میرے کریم نے یہ قرآن بے عیب ہے، یہ کتاب صداقت ہے، یہ کتاب امانت ہے، یہ کتاب دیانت ہے، یہ کتاب رفعت ہے، یہ کتاب عروج ہے، یہ کتاب ارتقاء ہے، یہ کتاب بلندی ہے، یہ کتاب شجاعت ہے، یہ کتاب دیانت ہے، یہ کتاب امانت ہے، یہ کتاب رفعت ہے، یہ کتاب عروج ہے، یہ کتاب ارتقاء ہے. ساری صداقتیں اس کتاب میں ہے، ساری امانتیں اس کتاب میں ہے، مصطفیٰ کی عظمت اس کتاب میں ہے، نبی کی رفعت اس کتاب میں ہے. جیسے یہ کتاب میں کوئی شک نہیں جس پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس محمد رسول اللہ میں بھی کوئی شک نہیں. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لہک کے بولو سبحان اللہ. کتاب صداقت قرآن ہے، کتاب امانت قرآن ہے. اور جب یہ قرآن نہیں آیا تھا پوری دنیا کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. جب تک کہ قرآن نہیں آیا تھا دنیا تاریکی میں تھی، دنیا اندھیروں میں تھی، دنیا کفر و گمراہی کے دلدل میں تھی. لیکن جب قرآن آ گیا تاریکیاں چھٹنے لگی، قرآن آ گیا تاریکیاں کافور ہونے لگی، قرآن آ گیا اندھیرے دور ہونے لگے، قرآن آ گیا یہ کتاب سراج منیر آ گیا. جب کتاب صداقت آ گئی، جب کتاب امانت آ گئی، جب کتاب روشن کا روشن ہو تابناک یہ کتاب آ گئی، تاریکیاں چھٹنے لگی، کفر کا اندھیرا چھٹنے لگا، گمراہی چھٹنے لگی. قرآن آ گیا پورے عالم میں اجالا پھیل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن آ گیا سارے عالم میں اجالا پھیل گیا. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، بولو جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. کتاب بے عیب آ گئی، کتاب صداقت آ گئی، کتاب امانت آ گئی، کتاب رفعت آ گئی، کتاب عروج آ گئی، کتاب ارتقاء آ گئی، کتاب عظمت آ گئی، کتاب رفعت آ گئی. جب کتاب آ گئی تو آمنہ کا لال بولا، مدینے کا ہلال بولا، دونوں عالم کا مالک و مختار بولا، حبیب پروردگار بولا، ہمارا آقا بولا، ہمارا مولا بولا، ہمارا ملجا بولا، ماتن حدیث و قرآن بولا، محبوب رحمہ بولا، اللہ کا محبوب بولا، حق کا مطلوب بولا، دانہ غیوب بولا، میراج والا بولا، کالی کالی زلفہ والا بولا، آمنہ کا لال بولا، مدینے کا ہلال بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جھوم کے بولو، تم بھی بولو سبحان اللہ. اور لہک کے بولو سبحان اللہ. میرا نبی بولا. قرآن جب آ گیا تو آمنہ کا لال یوں گویا ہوا. یہ قرآن اللہ کی رحمت کا دسترخوان ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت کا دسترخوان ہے. اور رب کی رحمت کا دسترخوان اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. رب کی رحمت کا دسترخوان اب اتنا وسیع ہے. اب تمہیں صداقت چاہیے، آؤ قرآن کی طرف. کامیابی چاہیے، آؤ قرآن کی طرف. کامرانی چاہیے، آؤ قرآن کی طرف. سلطنت چاہیے، آؤ قرآن کی طرف. عروج چاہیے، آؤ قرآن کی طرف. ارتقاء چاہیے، آؤ
قرآن کی طرف بلندی چاہیے، آؤ قرآن کی طرف طہارت چاہیے، آؤ قرآن کی طرف صداقت چاہیے، آؤ قرآن کی طرف امانت چاہیے، آؤ قرآن کی طرف شجاعت چاہیے، آؤ قرآن کی طرف ذہن کا سکون چاہیے، آؤ قرآن کی طرف اللہ کا قرب چاہیے، آؤ قرآن کی طرف نبی کی نزدیکی چاہیے، آؤ قرآن کی طرف یہ رب کی رحمت کا دسترخوان ہے جو اس کے جتنا قریب ہوگا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلی حضرت مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اب قریب ہونا ہے تو رب کی رحمت کے دسترخوان کے قریب ہو۔ اگر قریب ہونا ہے آؤ قرآن کی طرف، اگر کامیابی چاہیے آؤ قرآن کی طرف، کامرانی چاہیے آؤ قرآن کی طرف۔ جو جتنا قرآن کے قریب ہوگا وہ دنیا کا غلام نہیں، وہی زمانے کا امام ہوگا، وہی زمانے کا امام ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے فرما دیا یہ قرآن کیا ہے؟ رب کی رحمت کا دسترخوان، رب کی رحمت کا۔ اب بول دو جلدی بول دو، جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ رب کی رحمت کا دسترخوان ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ قرآن ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے قرآن پڑھنے والوں قرآن پڑھا کرو۔ میرا نبی فرماتا ہے جو قرآن کو بلند آواز سے پڑھتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے کھڑے کھڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور جو قرآن کو دھیری آواز سے پڑھتا ہے میرا نبی فرماتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے جھک جھک کے صدقہ کیا۔ اب پتہ لگ گیا کہ صدقہ کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا صدقہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا صدقہ ہے۔ پتہ لگا کہ سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، سارے ذکروں میں سب سے اعلیٰ ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ ارے جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ پیسہ دے کے صدقہ کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے قرآن کا نور دیا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے اور اللہ کی راہ میں صدقے کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بول دو، اور جھوم کے بول دو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، کتاب لا ریب ہے، کتاب بے عیب ہے۔ اب سبحان اللہ، اب قرآن پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ میرا نبی فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اب جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تمام اولین آخرین قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ میرا نبی فرماتا ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی جبریل امی سے فرمائے گا اے طائر صدرہ، اے روح الامی، اے جبریل امی، یہ قیامت ہے اور قیامت کی بھیڑ ہے، کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو۔ جو اللہ کے اہل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کے اہل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اہل علم کی توجہ چاہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا منادی ندا کرے گا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ جو قرآن کے جو اللہ کے اہل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، کیا اللہ کے بھی اہل ہے؟ تو میرے نبی نے مسکرا کر کے فرمایا ہاں اللہ کے بھی اہل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، اللہ کے اہل کون ہے؟ تو میرے نبی مسکرایا، یوں مسکرائے جام سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ نبی مسکرایا تو کونین مسکرائی، اور مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا وہ اللہ کا اہل ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کیا وہ اللہ کا اہل ہے۔ اب قرآن کے اہل قیامت کی بھیڑ میں کھڑے ہوں گے، پھر میرا نبی فرمائے گا کہاں ہے جناب داؤد؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اب دل لگاؤ لہک کے بولو۔ کون کھڑے ہو جائیں گے؟ حضرت داؤد۔
جب وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ہواؤں میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب قرآن وہ تلاوت کرتے تھے کتاب کی اللہ سمجھ تو سمندر کا پانی ٹھہر جاتا تھا. اللہ فرمائے گا روح الامین امت محمدیہ میں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں ان سے کہو کہ کھڑے ہو جاؤ. جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں ان سے کہو کہ کھڑے ہو جاؤ. اب قاری قرآن کھڑے ہو رہے ہیں, حافظ قرآن کھڑے ہو رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے کھڑے ہو رہے ہیں. جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن سے ان کے دل میں کچھ صورتوں کو ڈالے گا, کچھ آیات کو ڈالے گا, پھر میرا کریم فرمائے گا اے حافظو قرآن کی تلاوت کرو, اے قاریو قرآن کی تلاوت کرو, اے قرآن پڑھنے والوں قرآن کی تلاوت کرو. وہ قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے. اللہ فرمائے گا جہاں تیری قرآن کی آیت ختم ہوگی وہیں جنت میں تیرا مقام ہوگا, تاکہ دنیا جان لے اور مان لے کہ یہ مقام ڈاکٹروں کو نہیں ملا, انجینئروں کو نہیں ملا, منسٹروں کو نہیں ملا, ڈی ایموں کو نہیں ملا, آئی ایس کو نہیں ملا, پی ایس کو نہیں ملا. یہ مقام ملا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ملا ہے. یہ مقام ملا ہے تو قرآن کو یاد کرنے والے کو ملا ہے. یہ مقام ملا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو ملا ہے, تاکہ دنیا جان لے قیامت کی بھیڑ میں شان ہوگی تو حافظوں کی ہوگی, عالموں کی ہوگی, قاریوں کی ہوگی, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات علماء اہل سنت مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ, اور لہک کے بول دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ حافظ قرآن کی شان, یہ تالی قرآن کی شان, یہ قاری قرآن کی شان. اور جب یہ جنت میں جانے لگیں گے, کون؟ حافظ قرآن, تالی قرآن, حافظ قاری قرآن جب جنت میں جانے لگیں گے نا تو اللہ فرمائے گا حافظ جی ٹھہرو. اور جھوم کے بولو کیا فرمائے گا اللہ؟ ٹھہرو. باری تعالیٰ ٹھہر گئے. اللہ فرمائے گا دیکھو یہ 120 صفحے لگی, 120 صفحے لگی ہیں. آدم کی امت یہاں ہے, ایوب کی امت یہاں ہے, زکریا کی امت یہاں ہے, یحییٰ کی امت یہاں ہے, لوط کی امت یہاں ہے, ہود کی امت یہاں ہے, دانیال کی امت یہاں ہے, یوشع کی امت یہاں ہے. اور سنیوں اپنی قسمت پر نازا ہو کہ از آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کی امتوں کی صفحے 40 ہوں گی اور میرے مصطفیٰ کی امت کی صفحے 80 ہوں گی, کہ دنیا جان لے اور دنیا مان لے کہ میرے نبی نے دین اسلام جو پھیلایا ہے اس کے ماننے والے بھی زیادہ, اس کے چاہنے والے بھی زیادہ, اس کے عاشق بھی زیادہ, اس کے مت والے بھی زیادہ. اس لیے قیامت میں آدم سے لے کر 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبی آئے, رسول آئے. اللہ نے ہر نبی کو امت عطا کی, لیکن سارے نبیوں کی امتوں کی صفحے 40 ہوں گی اور میرے مصطفیٰ کی امت کی صفحے 80 ہوں گی. متوجہ ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا حافظ جی واری تعالیٰ دیکھو یہ صفحے لگی ہیں کتنی؟ 120. کتنی صفحے لگی ہیں؟ 120. مدرسہ شفیق الاسلام میں تعاون کرنے والوں مبارک ہو. یہاں بچوں کو کھلانے والوں مبارک ہو. مدرسے میں تعاون کرنے والوں مبارک ہو. اس کی دیکھ بھال کرنے والوں مبارک ہو. اللہ فرمائے گا وہ حافظ صاحب یہ جو صفحے لگی ہیں نا اب ان میں دیکھو
کس کس نے احسان کیا ہے؟ توجہ چاہو، کس کس نے احسان کیا ہے؟ کس کس نے احسان کیا ہے؟ کھانا کھلانا احسان ہے، مدرسے کی مدد کرنا احسان ہے، مدرسے میں تعاون کرنا احسان ہے، مدرسے کے مدرس کی دیکھ بھال کرنا احسان ہے۔ جس نے احسان کیا ہوگا اللہ فرمائے گا اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، جس نے احسان کیا ہے ہاتھ پکڑتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ، ہاتھ پکڑتے جاؤ جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ حافظ قرآن اپنے اوپر احسان کرنے والے کا ہاتھ پکڑتا جائے گا، جنت میں داخل کرتا جائے گا۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بول دو، جب آئے ہو تو بول دو، اور جھوم کے اور تڑپ کے بولو، دل لگاؤ اور دل لگاؤ۔ سبحان اللہ، یہ شان کس کی ہے؟ حافظ قرآن کی۔ اب دیکھیے درۃ الناصحین میں لکھا ہے جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے، اب اہل علم کی توجہ چاہوں، جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو وہاں جھگڑا ہو جائے گا۔ اب دل لگاؤ، کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا، اختلاف ہو جائے گا۔ اختلاف تو وہاں بھی ہوگا، اب سنیوں میں بھی اختلاف ہے، اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو، آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ یہ دور اتحاد کا ہے، یہ دور ایک دوسرے سے محبت کا ہے۔ اب حسد دل میں نہ رکھو، کینہ نہ کرو۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، تو نے بلڈنگ بنا لی تو اللہ کا شکر ادا کر، تیرے بچے ڈاکٹر بن گئے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ زمین پر اترا کے نہ چل، اس لیے کہ علم والوں کو بھی اللہ نے مردود قرار دے دیا، دولت والوں کو بھی دھتکار دیا۔ پتہ لگا جو جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنی عزت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کا ہوا میں لہرا کر بول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، والضحیٰ کی آمد، والضحیٰ کی آمد۔ دیکھو میرے نبی کی شان، دیکھو میرے نبی کی شان۔ علماء کرام، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جھوم کے بول دو، کہاں جھگڑا ہو جائے گا؟ اب دیکھیے اہل علم کی توجہ چاہوں، کہاں؟ جنت کے دروازے پر، وہاں نمازی بھی ہوگا، جھوم کے وہاں حاجی بھی ہوگا، وہاں زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، وہاں صدقہ دینے والا بھی ہوگا، وہاں سارے ہوں گے۔ حافظ صاحب کہیں گے مولا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، قاری صاحب کہیں گے مولا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، حاجی جی کہیں گے مولا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، نمازی کہے گا مولا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، روزے دار کہے گا مولا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا کہے گا مولا جنت میں پہلے میں جاؤں گا، مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جان نچھاور کرنے والا کہے گا مولا پہلے میں جاؤں گا، صدقہ کرنے والا کہے گا مولا پہلے میں جاؤں گا۔ اب یہ تمام جھگڑتے ہوں گے، اللہ جبریل امین کو بلائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کسے بلائے گا؟ روح الامی کو، طائر صدرہ کو روح الامی کو بلائے گا۔ جبریل امی جی باری تعالیٰ یہ دیکھو میرے بندے جھگڑ رہے ہیں، ان میں نمازی بھی ہیں، ان میں حاجی بھی ہیں، ان میں غازی بھی ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، یہ میرے بندے جھگڑ رہے ہیں۔ اے روح الامی جاؤ اور ان کے درمیان جا کر کے ان کے درمیان جا کر کے فیصلہ تو کرو۔ اب کون آئیں گے؟ طائر صدرہ آئے، روح الامی آئے، جبریل امی آئے، اور جنت کے دروازے پر جب آئیں گے
نمازی سے پوچھیں گے کیا چاہتے ہو؟ نمازی کہے گا روح الامین، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پنجگانہ کو پڑھا تھا، میں پروردگار کی بندگی کیا تھا، اس کی بارگاہ میں جبی کو جھکایا تھا، مولا کی رضا کے لیے نماز پنجگانہ کو پڑھا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پنجگانہ کو پڑھا، اس کی بارگاہ میں جبی کو جھکایا، مولا کی بارگاہ میں سجدے کیے، اے مولا دل چاہتا ہے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں۔ حاجی کہے گا مولا نہیں، جنت میں پہلے میں جاؤں گا، بڑی دور کا سفر کیا تھا، خانہ کعبہ کا تمام میں نے کیا، صفا اور مروہ کی صحیح میں نے کی، شیطانوں کو کنکریاں میں نے ماری، مینا کے اندر قربانی میں نے کیا، تیرے محبوب بندوں کی یادگار میدان عرفات میں جا کر کے میں نے قیام کیا۔ مولا دل چاہتا ہے تیری راہ میں صعوبتیں برداشت کیا، تیری راہ میں تکلیفیں برداشت کیا، گھر بار کو چھوڑ کر کے تیری رضا کے لیے میں نے حج کیا۔ اتنے میں شہید کہے گا کہ دل چاہتا ہے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں، مولا تیرے دین کے لیے سر کو کٹا دیا، تیرے دین کے لیے جان کو گوا دیا، مولا تیرے دین کے لیے ساری قربانی دے دی، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں۔ اتنے میں زکاتی آ جائے گا، مولا تیری راہ میں میں نے مال و زر قربان کیا، میں نے یتیموں کا خیال رکھا، میں نے بے کسوں کا خیال رکھا، میں نے لاچاروں کا خیال رکھا، مولا تیری رضا کے لیے میں نے دولت کا انبار، غریبوں کے لیے دولت کا انبار لگا دیا، میں نے مکمل مان کی زکات عطا کیا، مولا تیری رضا کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ جنت میں جاؤں۔ اتنے میں صدقہ دار آ جائے گا، مولا صدقہ تو تیرے غضب کو بجھاتا ہے، اور تو نے کہا ہے جو صدقہ عطا کرتا ہے میں اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہوں، میں اس کو وباؤں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ مولا تیری رضا کے لیے میں نے غریبوں کا خیال رکھا، اور غریبوں میں میں نے گرمی کے موسم میں میں نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، جاڑے کے موسم میں نے غریبوں کو لحاف تقسیم کیے، میں نے غریبوں کے سر پر دستے شفقت رکھا، میں نے بیواؤں کا خیال رکھا، میں نے یتیموں کا خیال رکھا، میں نے لاچاروں کا خیال رکھا۔ اتنے میں آ گئے حافظ صاحب، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اتنے میں کون آ گئے؟ حافظ جی بولے واری تعالی جنت میں پہلے میں جاؤں گا، تیری رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا، بار بار رٹتا گیا، مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے میں نے تیرے کلام کی تلاوت کی، صبح کو قرآن پڑھتا رہا، شام کو قرآن پڑھتا رہا، رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھا، جب دنیا سو رہی تھی میں نے قرآن کی تلاوت کی، جلوتوں میں قرآن پڑھا، خلوتوں میں قرآن پڑھا، تنہائی میں قرآن پڑھا، تیری رضا کے لیے تیرے قرآن کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، مولا تیری رضا کے لیے دل چاہتا ہے کہ جنت میں پہلے میں جاؤں۔ اتنے میں قاری صاحب آ گئے، بے شک سبحان اللہ۔ اب دل لگاؤ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اتنے میں کون آ گئے؟ قاری صاحب بولے واری تعالی جنت میں پہلے میں جاؤں گا، میں نے تیرا قرآن پڑھا، صرف قرآن پڑھا ہی نہیں، میں نے قواعد کے ساتھ قرآن پڑھا، کہاں ادغام ہوگا میں نے جان لیا، کون سے میں اقلاب ہوگا میں نے جان لیا، کہاں قلقلہ ہوگا میں نے جان لیا، کہاں متجانسین ہے میں نے جان لیا، کہاں متقاربین ہے میں نے جان لیا، کہاں مدغم فی ہے مولا میں نے جان لیا، ادغام کہاں ہوگا میں نے تیرے قرآن کو قواعد کے ساتھ پڑھا۔